آج کل یہی ہو رہا ہے. بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں اور اب اس کی برائی کا احساس بھی دلوں سے ختم ہو رہا ہے. مثال کے طور پر شادی بیاہ کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، مخلوط اجتماعات ہوتے ہیں. عورتیں بڑی بناؤ سنگھار کے ساتھ آتی ہیں اور مرد بھی آتے ہیں اور سب گھلے ملے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ چونکہ ہم نے اس پر کچھ بولنا ہی چھوڑ دیا، ایک طرف تو بولنا چھوڑ دیا اور دوسری طرف دلوں سے اس کی برائی اس طرح مٹ گئی کہ بھئی یہ تو کیا کرے، سارا زمانہ ہی اس طرح ہو رہا ہے، سارا زمانہ ہی اس طرح کر رہا ہے. تو دل سے اس کی برائی بھی رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے. اچھے خاصے دیندار مسلمان، نمازیں پڑھنے والے، مسجدوں میں آنے والے، علماء کی صحبت میں رہنے والے، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، وہ بھی جب ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو مخلوط اجتماع ہوتا ہے اور عورتیں مرد ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور عورتوں مردوں کے ساتھ ہی تصویریں کھینچی جا رہی ہوتی ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا معمول بن گیا ہے کہ اس کی خرابی ہی دل سے مٹتی جا رہی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم اتنا تو کرو کہ دل میں اس کی برائی باقی رکھو. اور دل میں برائی باقی رکھو گے اور کوئی آدمی اگر فرض کرو مبتلا بھی ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ بھئی ہے تو غلط کام، مناسب نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن میں کرنے پر کر رہا ہوں، تو کچھ کبھی توفیق بھی ہو جائے گی استغفار کی، کبھی توبہ کی کہ بھئی میں گناہ کر رہا تھا، اب اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں. لیکن اگر برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا اور سارے معاشرے میں وہ ایک معمول بن گیا جس کو کوئی دل میں برائی کا احساس ہی جاتا رہا، تو اللہ بچائے کبھی نہ استغفار کی توفیق ہوگی، نہ توبہ کی ہوگی، نہ کبھی وہ معاشرے میں دوبارہ اصلاح ہو سکے گی. لہذا کم از کم دل سے برا تو سمجھتا رہے، اور دل میں برا سمجھے گا تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی فکر عطا فرماتے ہیں تو کسی برائی کو اگر وہ برائی دل میں سمجھ رہا ہے تو اس کے دل میں کوڑھن پیدا ہونی چاہیے، اس کے دل میں صدمہ ہونا چاہیے کہ ہائے افسوس کہ یہ برائی پھیلتی جا رہی ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا سوائے دل میں برا سمجھنے کے. تو یہ رفتہ رفتہ جب یہ برائی کا احساس بڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی توفیق بھی دے دیتے ہیں کہ پھر اس کو تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، لوگوں کو سمجھانے کے ذریعے کوئی تحریک چلا دے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لے کہ جس سے لوگ اس سے بچنا شروع کر دیں، تو کم از کم دل میں برائی کو محسوس تو کریں. یہ حکم ہے، اور اس حکم کا مخاطب صرف علماء نہیں ہے کہ علماء ہی سمجھائیں، صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو تبلیغی جماعت میں کام کرتے ہیں، بلکہ اس کا مخاطب ہر مسلمان ہے. تینوں میں سے جو طریقہ اختیار کر سکتا ہو، ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے، تو یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ایسا ہی فریضہ ہے جیسے نماز پڑھنا، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی استطاعت کے مطابق یہ بھی فرض ہے. اور اگر کوئی اس کو چھوڑے گا تو اسی طرح گناہگار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے سے گناہگار ہوتا ہے. البتہ آج میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے حکیمانہ انداز میں یہ بتایا کہ جب تم کسی برائی کو روکنے کے لیے دوسرے انسان سے کچھ بات کہو
زبان سے مثلا کہ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، آپ اس کو زبان سے روک رہے ہیں. ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کو چاہتے ہیں کہ آپ نماز کی تلقین کریں، مسجد میں لائیں. یا ایک شخص جو ہے وہ کسی فریضے کو ادا نہیں کر رہا، دینی فریضے کو، روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کو بلائیں اور دعوت دیں کہ بھئی تم یہ دینی فرائض ہیں ان کو ادا کرو. یا کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو آپ کو بلانا ہے کہ بھئی آؤ یہ برائی چھوڑو، یہ گناہ کا کام چھوڑو. تو اس کا طریقہ بتا دیا نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. وہ کیا فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو روکنے کے لیے اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں تو دوسرے کی توہین کرنا شروع کر دیں، دوسرے کو عار دلانا شروع کر دیں، دوسرے کی بے عزتی کریں، مجمع کے اندر اس کی بے عزتی کرو. یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے کہ بے عزتی کی جائے کسی کی. اگر کوئی شخص غلط طریقے سے مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر شور مچانا شروع کر دیں کہ بھئی تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، یا اس کے اوپر غصہ اتارنا شروع کر دیں. داعی جو ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، اور وہ دعوت دینے والا جو ہر مسلمان کے ذمہ اللہ نے فرض کی ہے، وہ در حقیقت وہ خیر خواہی کے ساتھ دعوت دیتا ہے. وہ کسی پر عیب لگا کر نہیں، کسی کو برا بھلا کہہ کر نہیں، کسی پر غصہ اتارنے کے لیے نہیں، بلکہ شفقت سے اور محبت سے دعوت دیتا ہے. یہ ہے پیغمبرانہ طریقہ. یعنی ہم اکثر و بیشتر بعض اوقات یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کوئی کھڑا ہو کے اس کو وہیں ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کیا حرکت ہے؟ تم مسجد ہے، تمہیں مسجد کا احترام نہیں ہے، تمہیں مسجد کا خیال نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے اور یہ حرکت کر رہے ہو. زور سے اور غصہ کر کے اور توہین آمیز انداز اختیار کر کے اس کو روکنا چاہتے ہیں. خوب سمجھ لیجئے کہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے پروردگار کے طریقے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اچھی نصیحت کے ساتھ یعنی غصہ نہیں اتارنا اس کے اوپر اور اس کو ذلیل نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھو کہ ایک تو یہ کہ حکمت، سب سے پہلے تو حکمت کا معاملہ ہے. حکمت بڑا عظیم لفظ ہے. جب اللہ تعالیٰ دل میں خیرخواہی پیدا کرتے ہیں کسی کی، اصل چیز ہے خیرخواہی. یعنی اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کو یہ سمجھو کہ یہ ایک بیماری میں ہے. جیسے ایک بیمار آدمی ہوتا ہے تو اس کے اوپر غصہ نہیں کیا جاتا کہ تو بیمار کیوں ہو گیا. غصہ کیا جاتا ہے اس پر کہ بھئی تو بیمار کیوں ہو گیا. اس کے ساتھ تو محبت کی جاتی ہے، شفقت کی جاتی ہے کہ یہ بیچارہ اس بیماری میں، اس روگ میں مبتلا ہے، کسی طرح اس کا یہ کی بیماری دور ہو جائے. اس کے لیے کوئی علاج کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے اس کی تکلیف دور ہو. تو اس میں کوئی غصہ کر کے یا ذلیل کر کے کسی کو نہیں کہتا کہ تو بیمار کیوں ہو گیا اور تیری بیماری جو ہے تو نے کیوں لگا لی اپنے سر. اس کو جا کر محبت سے، پیار سے اس کی تیمارداری کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اور اس کو اگر کوئی مناسب مشورہ ہوتا ہے تو وہ مشورہ محبت سے دیتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کر لو.
اسی طرح جس طرح وہ جسمانی بیماری ہے، وہ ایک آدمی روحانی بیماری میں مبتلا ہے، وہ روحانی بیماری ہے اس کے اندر۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ کہ وہ دین کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہا ہے، تو ایک بیمار ہے وہ۔ اس بیمار کے لیے کوئی غصہ نہیں کرنا اس کے اوپر، بلکہ اس کے اوپر شفقت اور ہمدردی اور نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ تو حکمت کے معنی یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ کوئی ایسا ماحول پیدا کرے کہ جس سے جب میں کوئی بات کہوں تو اس کے دل میں اتر جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ماحول دیکھے۔ اگر آپ نے کسی آدمی کو مجمع میں ذلیل کر دیا تو اس کے دل میں جوابی دفاع کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ اس کو برا بھلا کہیں گے، مجمع کے اندر ذلیل کریں گے، تو ذلیل کرنے کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ آئے گا کہ بھائی اس نے مجھے ذلیل کر دیا، اب تو مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں ہے، یہ تو میرا بدخواہ ہے، یہ میرا دشمن ہے، تو وہ بات بے اثر ہو جائے گی۔ یہ دیکھو کہ کون سا موقع ایسا ہوگا کہ جس میں اس سے علیحدگی میں بات کروں، چپکے سے کروں، محبت سے کروں، تو اس کو وہ جب اس سے بات اس طرح بات کی جائے گی تو وہی سمجھے گا کہ یہ میرا دشمن نہیں ہے، یہ مجھے ذلیل کرنے والا نہیں ہے، یہ محبت کر رہا ہے، محبت سے کہہ رہا ہے۔ لہذا پہلا قدم یہ ہوگا کہ اس کے دل میں عناد پیدا نہیں ہوگا، ضد پیدا نہیں ہوگی، اور وہ محبت کے ساتھ بات کو کم از کم سن تو لے گا۔ اور کچھ بعید نہیں ہے کہ جب اس محبت کے ساتھ تم سنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے۔ تو پہلے تو یہ دیکھو کہ ماحول ایسا ہو کہ جس میں وہ اپنی ذلت محسوس نہ کرے، تنہائی میں بات کر لو۔ اب مسجد ہی میں مثلا آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو چپکے سے جا کر اس سے محبت کے ساتھ بات کر لو تاکہ اس کو بتا دو۔ یہاں ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی غلط طریقہ کر رہا ہے، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا مسجد کے اندر، تو اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ ضد پیدا ہوتی ہے، عناد پیدا ہوتا ہے۔ تو حکمت کا جو قرآن کریم نے کہا کہ حکمت سے دعوت دو، تو حکمت سے دعوت دینے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس بات کا انتظار کرو کہ بھئی میں کس وقت اس سے یہ بات کروں۔ ایک آدمی دوڑا جا رہا ہے کسی کام کے لیے، آپ اس کو روک کے تبلیغ شروع کر دیں تو یہ موقع نہیں ہے، اس سے اس کو الجھن پیدا ہوگی۔ حکمت دیکھو کون سا وقت ہو سکتا ہے جو ہم اس سے بات کریں، وقت کا لحاظ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے جو بہت وسیع اور عام ہے۔ یہ اسی کے کو یہ حکمت عطا ہوتی ہے جس کے دل میں دوسروں کی خیر خواہی ہو، دوسروں کے خلاف انتقام کا جذبہ نہ ہو،